دوستو، بھارت کے ایک شہر آگرہ میں مغل شاسن کا ایک ایسا شاہکار موجود ہے جسے دنیا تاج محل کے نام سے جانتی ہے۔ 42 ایکڑ میں بنا یہ مقبرہ جہاں خوبصورتی کی ایک بہترین مثال ہے، وہیں غم کے بادل ابھی تک اس پر منڈلا رہے ہیں۔ A1 A Knowledge پر ایک بار پھر ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 400 سال پہلے بنائی گئی یہ خوبصورت دلفریب عمارت تب بھی ورلڈ کی سب سے دلکش عمارت تھی اور آج بھی ورلڈ کی سب سے حسین عمارت ہے۔ اسی کارن وشو کے 7 عجوبوں میں تاج محل کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تاج محل کی مہما کو بھارت کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ اس عالیشان عمارت کو 20,000 کاریگروں نے 22 سالوں تک رات دن ایک کر اور خون پسینہ بہا کر بنایا تھا۔ اگر آج کے دور میں اس پر آنے والے کوسٹ کا اندازہ لگایا جائے تو وہ $1 بلین سے بھی ادھک ہو جائے گا۔ اس عمارت میں مغلیہ دور کے آرکیٹیکچروں نے جو اپنی کاریگری کی مہارت دکھائی ہے اسے دیکھ کر آج بھی ورلڈ کے ٹاپ کلاس آرکیٹیکچرز حیران ہیں۔ اس عمارت کا نرمان کچھ اس طرح کیا گیا ہے، جب مین گیٹ کے پیچھے سے اسے دیکھا جاتا ہے تو یہ عمارت کافی بڑی لگتی ہے، لیکن جیسے جیسے مین گیٹ کی طرف بڑھا جاتا ہے ویسے ویسے یہ عمارت چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے۔ دماغ کو چکرا دینے والا یہ کوئی پہلا ٹرک نہیں ہے جسے مغل آرکیٹیکچروں نے یوز کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاج محل کے چاروں میناروں کو بالکل سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کو سیدھا کھڑا کیا جاتا تو دور سے دیکھنے پر یہ مینار اندر کی طرف جھکے ہوئے لگتے ہیں، جیسا کہ آپ اس امیج میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان چاروں میناروں کو باہر کی طرف جھکانے کا ایک اور ریزن بھی ہے۔ وہ ریزن یہ ہے کہ بھوکمپ یا زلزلہ میں اگر مینار گرے بھی تو باہر کی طرف گر جائے تاکہ تاج محل پر آنچ بھی نہ آ سکے۔ آخر کیا کارن تھا کہ اس کے بنانے والے اس پر ہلکا سا خراش بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے؟ تاج محل کے وہ کون سے راز ہیں جنہیں آج سے 400 سال پہلے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی؟ فرینڈز، یہ معاملہ اسٹارٹ ہوا تھا سن 1607 میں، جب انڈیا اور پاکستان کے تمام حصوں پر مغل ایمپائر کا ہولڈ ہوا کرتا تھا۔ سن 1607 میں مغل شہنشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا شہاب الدین محمد خرم 15 سال کا ہو چکا تھا۔ اسی کی سیلیبریشن کے لیے آگرہ فورٹ میں ایک شاندار پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا۔ شہاب الدین محمد خرم مغل شہنشاہ کا سب سے لاڈلا بیٹا تھا۔ محمد خرم نے 10 سال تک بڑی بہادری سے کئی جنگیں لڑی اور ان تمام جنگوں میں بھرپور کامیابی حاصل کی تھی۔ ان تمام کامیابیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شہنشاہ نے شہاب الدین محمد خرم کو شاہ جہاں کے لقب سے نوازا تھا، جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ، یعنی کہ کنگ آف ورلڈ۔ 4 سال بعد شاہ جہاں کے فادر یعنی کہ مغل شہنشاہ جہانگیر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ شہنشاہ کے انتقال کے بعد شاہ جہاں کو نیا شہنشاہ منتخب کیا جاتا ہے۔ مغلیہ سلطنت نے بادشاہ سے بے حد خوش تھی۔ مغلیہ سلطنت اس وقت بہت عروج پر تھی، چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی، لیکن کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی کہ یہ تمام خوشیاں ان قریب ماتم میں بدل جائے گی۔ جب ممتاز شاہ جہاں کے 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی، اسی دوران ممتاز کی حالت کافی بگڑ گئی۔ 17 جون 1631 کو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا سے چل بسی۔ پوری مغلیہ سلطنت کا جشن دیکھتے ہی دیکھتے ماتم میں بدل گیا۔ ممتاز کی دلی خواہش تھی کہ اس کی قبر دنیا کے سب سے خوبصورت ترین مقبرہ میں بنائی جائے۔ شاہ جہاں نے ممتاز کے انتقال کے 6 مہینہ بعد ہی تاج محل کی کنسٹرکشن کا آغاز کر دیا تھا۔ 20,000 ماہر فن کاریگروں کو پوری سلطنت سے شاہ جہاں کے حکم پر ممتاز محل بنانے کے لیے اکٹھا کیا گیا تھا۔ تاج محل کی کنسٹرکشن جس جگہ پر کرنی تھی وہ جگہ یمنا ندی کے کنارے پر تھی۔ اسی وجہ سے ورلڈ کی سب سے خوبصورت عمارت بنانا یہاں پر سب سے مشکل ٹاسک تھا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ندی کے کنارے کی زمین کافی سافٹ ہوا کرتی ہے۔ اس دشواری سے نپٹنے کے لیے مغل انجینئرز نے یہاں بڑے بڑے کنویں کھدوانا شروع کر دیے۔ مزدور اس وقت تک کنویں کھودتے رہتے ہیں جب تک اندر سے سخت مٹی نہ نکل جاتی۔ ان کنووں کو پتھروں اور میٹیریل سے بھرا جاتا، پھر ان کے اوپر بڑے بڑے کولم کھڑے کیے گئے۔ ان تمام کاموں کو انجام دینے کے لیے مزدوروں
کے ساتھ ہاتھیوں کی ایک بڑی فوج کو بھی استعمال کیا گیا تھا۔ شاہ جہاں نے تاج محل کا آئیڈیا اپنے باپ اور دادا کے مقبرے سے لیا تھا، میناروں کا آئیڈیا اپنے والد کے مقبرے سے، بلڈنگ کور کا آئیڈیا اپنے دادا کے مقبرے سے اور اپنے چاچا کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا تھا، لیکن جب ان تمام کو ایک ساتھ ملا دیا گیا تو ورلڈ کا ایک شاندار عجوبہ بن گیا جسے ہم تاج محل کے نام سے جانتے ہیں۔ تاج محل کی خاص باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ تاج محل دن میں 4 مرتبہ اپنا رنگ بدلتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے تاج محل بالکل بلیک شیڈ دیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد یہ لائٹ یلو اور پنک شیڈ دیتا ہے۔ دوپہر کے سمے تاج محل کی ایک خوبصورتی کا ایک نیا روپ دیکھنے کو ملتا ہے، نیلے آسمان پر جیسے سفید موتی چمک رہا ہو اور سن سیٹ کے وقت یہ عمارت گولڈن کلر کی دکھائی دیتی ہے۔ شاہ جہاں نے اس خوبصورت ترین عمارت کا نام اپنی بیوی ممتاز کے نام پر ممتاز محل رکھا تھا۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دیں گے۔ ایسے ہی نالجیبل ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں گے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت۔